ناظرین گرامی، دجال اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی تیزی کے ساتھ سیر کرے گا۔ 40 دن کے اندر حرمین شریفین کے علاوہ یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور حدیث پاک کے مطابق اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس زمین پر کتنی تیزی کے ساتھ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے، اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہوگا۔ اس گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا۔ اور آج اس موجودہ دور میں ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے کئی گنا تیز رفتار کے ساتھ اڑتے ہیں اور 1 منٹ میں کئی میلوں کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور بلا شبہ یہ سواری انہی میں سے ہوگی۔ اور اس زمین کا کوئی بھی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا واقعی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہیں جائے گا، سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب یہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ جہاں بھی جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شعبات میں اس کی پیروی کرے گا۔ یہ طرح طرح کے شعبوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی۔ یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی، یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا۔ جانور موٹا تازہ ہو جائیں گے اور پہلے سے کہیں زیادہ دودھ دیں گے۔ آدمی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ ایک شخص کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم یہ شہادت دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس شخص کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے، اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ اس طرح کے کئی شعبے دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرے گا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ اصل میں آنکھوں کا دھوکہ اور جادو ہوگا، مگر کئی ضعیف الایمان اس کے شبہات میں مرغوب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ دجال کا فتنہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جو تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ دوستو، مختلف احادیث میں جو اس کا حالیہ بیان کیا گیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حالیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے: دجال ایک جوان مرد ہوگا جو قد میں چھوٹا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون سے آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ اس کی رنگت سرخ مسائل سفید ہوگی۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چلے گا۔ اس کی پیشانی نمایاں اور بال گھنگرالے ہوں گے، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ دوستو، دجال کے فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیے۔